مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، یعنی ترازو رکھے گا اور اس دن بندوں کے نیک اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا اور اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نیکی کوئی ٹھوس چیز تھوڑی ہے اور برائی بھی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تول لیا جائے، کیونکہ جو چیز تولی جاتی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ٹھوس ہوتی ہے، تب اس کا تول برابر اور ناپ برابر ہوتا ہے، جس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز بھاری ہے اور کون سی چیز ہلکی ہے۔ اور پھر اعمال میں بعض اعمال اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، بعض کام ریاکاری کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیز کی تمیز کیسے میزان کر دے گا؟ قدیم علماء نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ بندوں کے جو اعمال جو ہوں گے وہ ایک رجسٹر کی صورت میں قیامت کے دن ہوں گے، تو ان کے دونوں رجسٹروں میں ان کے اعمال ان کی کیفیت کے اعتبار سے لکھے ہوں گے، تو اس وقت میں ان کے اعمال نہ تولے جائیں گے بلکہ رجسٹر تولے جائیں گے۔ اور تیسرا اور سائنٹیفک جواب یہ ہے کہ آج سائنس کی تیز رفتاری اور اس کی ترقی کی وجہ سے ایسے آلات اور ایسی چیزیں وجود میں آ چکی ہیں، ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کی پیمائش کا اور جن کو تولنے کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج ایسے آلات موجود ہیں جو ان چیزوں کو بھی تول لیا جا رہا ہے، ان چیزوں کی بھی پیمائش بتائی جا رہی ہے جن کا 100 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ مثلاً ایک کمرے میں کتنی گرمی ہے، کتنی حرارت ہے، اس کا تاپمان کتنا ہے، یہ پہلے نہیں معلوم ہو پاتا تھا، لیکن اس دور میں ایجاد کی ہوئی چیزوں سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ بآسانی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کمرے کا تاپمان کتنا ہے۔ اسی طرح ہوا کے وزن کے جاننے کے لیے پہلے کوئی آلہ نہیں تھا، لیکن اب بیرومیٹر کے ذریعے ہوا کی پیمائش کی جا سکتی ہے، اس کے دباؤ کو جانا جا سکتا ہے اور اس کے وزن کی پیمائش بآسانی کی جا سکتی ہے۔ آواز کی پیمائش کے بارے میں پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب سونومیٹر کے ذریعے آواز کی پیمائش کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی ڈیسیبل کی ہے۔ اسی طرح جسم میں کتنے درجہ حرارت ہے، کتنی گرمی ہے، اس کو جاننے کے لیے پہلے کوئی آلات نہیں تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اب تھرمامیٹر کے ذریعے آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے خود کے خون کے ایک قطرے میں کتنا گلوکوز ہے، یہ گلوکومیٹر کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے خون میں کتنا یورک ایسڈ ہے، کتنا یوریا ہے، کتنا کیلشیم ہے، اس کے خون میں کتنے سفید ذرات ہیں، کتنے سرخ ذرات ہیں، اسے فلاں بیماری ہے یا نہیں ہے۔ ملیریا، ٹائیفائڈ، یہ بیماریاں بھی خون ہی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ اب سے 100 سال پہلے ان بیماریوں کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا، لیکن میڈیکل سائنس کے روز افزو ترقی کے سبب لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے ان بیماریوں کا جاننا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ جس طرح خون کے ٹیسٹ کے ذریعے انسان کی بیماری اور صحت کا پتہ لگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حیرت اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میزان میں ایسی صفت پیدا کر دی ہے جس سے بندے کے اعمال کا پتہ چل سکے کہ اس میں کتنی نیکیاں ہیں، اس میں کتنی برائیاں ہیں، اس کے نیک اعمال میں اخلاص کتنا ہے، ریاکاریاں کتنی ہیں۔ انسان نے جس سائنس اور عقل کے ذریعے ایسی چیزیں پیدا کی، وزن اور پیمائش کے ایسے آلات پیدا کیے، تو وہ عقل اور وہ سائنس اللہ ہی نے دی ہے۔ جب وزن اور پیمائش میں مخلوق کا یہ عالم ہے تو پھر بتائیے خالق کی شان اور خالق کا عالم کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ بات روزے روشن کی طرح آیا اور ثابت ہو گئی کہ جب بندہ جس کی عقل محدود ہے وہ ایسے آلات بنا سکتا ہے جس سے ہوا، آواز، حرارت، تاپمان، ٹمپریچر، یہ ساری چیزیں انسان تول سکتا ہے، پھر وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو لوگوں کو عقل دینے والا ہے، وہی تو ہے جو سارے کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو اور ان میں اخلاص کی مقدار، ان میں ریاکاری کی مقدار، ان میں کیا کیا مقدار ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ میزان میں ڈال دے گا، وہ صفت پیدا کر دے گا جس سے ساری چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ